بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 221 ہے، باب الشہادۃ علی الزنا والرجوع عنہا میں ہم بات کریں گے کہ زنا کے گواہوں کا آپس میں کیفیت اور زنا کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں اختلاف، اس کو ہم انشاءاللہ اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت میں ایک معنی ہے، اور یہ معنی نمبر 4 ہے جس کا کچھ حصہ پچھلے سبق میں ہوا تھا کہ الاختلاف فی الشہادہ، تو اسی کو ہم انشاءاللہ ابھی واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبارت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی کہ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَا بِفُلَانَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا وَآخَرَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ قُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول زفر رحمه الله، وقال يحد الرجل خاصة اتفاقهما على الموجب، تفرد أحدهما بزيادة جناية هو الإكراه بخلاف جانبها، لأن تواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها، ولم يثبت لاختلافهما، له أنه اختلف فالمشهود عليه لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه، لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها، فصار خصمين في ذلك۔ یہ مسئلہ اس کا کچھ حصہ پچھلے سبق میں گزرا، ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ دو گواہوں نے گواہی دی ہے کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کی، کہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ یا فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کو مجبور کر کے کیا ہے، مکرہ بنا ہے یہ، اور اس کو مجبور کیا ہے۔ اور دوسرے دو گواہ زنا کے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، عورت بھی راضی تھی اور عورت نے خود اس کو اس زنا پر قدرت دی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس لڑکے اور لڑکی جن کے اوپر زنا کی گواہی دی جا رہی ہے، ان دونوں سے یعنی ان سب سے حد کو ساقط کر دیا جائے گا۔ یہ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، مرد کو البتہ حد لگائی جائے گی۔ تو یہ اختلاف ہو گیا جی گواہوں کا، لیکن زنا کی کیفیت کے اندر ایک کہتے ہیں کہ یہ زنا بالاکراہ ہوا ہے، بالجبر ہوا ہے، اور دوسرے فریق جو کہتا ہے کہ نہیں، زنا بالجبر نہیں ہوا بلکہ زنا بالطوع ہوا ہے، یعنی اپنی خوشی سے عورت نے کروایا ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں مرد کو صرف حد لگے گی، عورت کو نہیں لگے گی۔ کیوں جی؟ لاتفاقہما علی الموجب، حد کا جو موجب ہے اس کے بارے میں، یعنی وہ جو زنا ہے تو اس کے بارے میں مرد کے اندر جو ہے وہ دونوں کا اتفاق ہے۔ وَتَفَرُّدِ أَحَدِهِمَا بِزِيَادَةِ جِنَایَةٍ، اور ایک فریق کا صرف ان دونوں میں سے تفرد ہے جنایت کی زیادتی کے ساتھ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ، نفس زنا جو حد کو لازم کرتا ہے، اس حوالے سے تو دونوں فریق متفق ہیں، اس مرد نے زنا کیا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک نے ذرا زیادہ وصف بیان کیا ہے کہ زنا تو کیا لیکن بالاکراہ کیا ہے، یعنی عورت کو مجبور کر کے کیا ہے۔ تو صرف وصف کی زیادتی ہے، لیکن نفس موجب کے اندر، مرد کے اندر وہ دونوں فریق یعنی چاروں کے چاروں گواہ متفق ہیں، پر مرد پہ حد لگنی چاہیے۔ بخلاف جانب یا بخلاف عورت کی جانب کے لیے ان تواعیتها شرط تحقق الموجب فی حقها، کہ عورت کے اندر اس کا اپنی خوشی سے یعنی اپنے مرضی سے کروانا زنا، یہ شرط ہے حد کے موجب کے ثابت ہونے کے لیے اس کے حق میں، عورت کے حق میں، کہ عورت کے حق میں حد اسی وقت ثابت ہوتی ہے کہ عورت کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بھی مرضی اس میں شامل تھی۔ وَلَمْ يَثْبُتْ لِاخْتِلَافِهِمَا، اور یہ عورت کی مرضی یہاں پر ثابت نہیں ہوئی، کہ دو گواہ کہتے ہیں کہ عورت نے اپنی مرضی سے اپنے ساتھ بدکاری کروائی ہے، اور دوسرے دو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر جبر ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ والی شرط یعنی اپنی مرضی سے زنا کروانا، یہ اس کے گواہ پورے نہیں ہیں، لہٰذا یہ ثابت نہیں ہوا عورت کے حق میں۔ جب ثابت نہیں ہوا تو عورت کے اوپر حد نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ عورت پر حد ہے نہ مرد پر ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ انہ اختلف المشہود علیہ،
علیہ یہاں پر علا بمعنی با کے ہے، یعنی مشہود بھی وہ زنا جو ہے وہی مختلف ہی ہو چکا ہے، وہی اسی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ لأن زنا فعل واحد، زنا ایک ہی فعل ہے جو ان دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے ساتھ یہ قائم ہوتا ہے، صرف ایک مرد یا صرف ایک عورت کے ساتھ یہ قائم نہیں ہوتا۔ تو ایک فعل ہے دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو ایک ہی فعل جو دو لوگوں کے ساتھ قائم ہو تو وہ دو مختلف یا متضاد صفات کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں کے ساتھ قائم ایک ہی فعل ہے، وہ فعل بالاکراہ بھی ہو اور وہ فعل بالجبر بھی ہو، ایک ہی وقت میں وہ فعل بالجبر بالاکراہ بھی ہو اور ساتھ ہی وہ اپنی مرضی اور خوشی سے بھی ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ایک ہی فعل ہے تو یہ اسی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان کی دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی۔ دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ کہ وَلِأَنَّ شَاهِدَيِ الطَّوَاعِيَّةِ، جو عورت کی مرضی اور خوشی کی اوپر گواہی دینے والے دو گواہ ہیں، وہ دونوں ان دونوں کے اوپر یعنی مرد اور عورت دونوں کے اوپر تہمت لگانے والے ہو گئے ہیں کہ وہ صرف دو ہیں، ان کی تعداد پوری نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت نے اپنی خوشی سے اور اپنی رضامندی سے یہ بدکاری کروائی ہے، تو یہ تو دو ہیں، تو دو جو ہیں وہ تو زنا کے گواہ نہیں ہوتے، کیونکہ دوسرے دو تو اکراہ کو ثابت کر رہے ہیں، مجبوری کو ثابت کرنے کہ بھئی عورت کے اوپر حد نہیں لگنی چاہیے کیونکہ عورت کے اوپر جبر ہوا ہے، اور دو گواہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جبر نہیں ہوا بلکہ عورت بھی رضامند تھی۔ تو لہذا جو رضامندی کی گواہی دینے والے گواہ ہیں وہ تہمت لگانے والے ہو گئے۔ تو فصار خصمین فی ذلک، بیچ والی عبارت کی تشریح بعد میں کرتے ہیں، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں، تو لہذا یہ دونوں پھر خصم ہو گئے۔ اس میں اکراہ یعنی مجبوری کی حالت کے اندر عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی تھی، اس صورت میں عورت پر حد جاری ہو یا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ دونوں خصم بن گئے ہیں۔ عورت کہہ رہی ہے کہ بھئی میرے اوپر یعنی جبر ہوا ہے مثلا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خوشی کے ساتھ اس نے بدکاری کروائی ہے، تو اب یہ خود خصم بن گئے ہیں، خود متقام۔ جب یہ خود خصم ہو تو خصم کی گواہی قبول تو نہیں ہوتی، وہ تو خود اس کو گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں تہمت لگانے والے ہو گئے اور یہ خود خصم بن گئے۔ جب خصم بن گئے تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جب ان کی گواہی عورت کے حق میں قبول نہیں ہوگی نا، پھر ان کی گواہی مرد کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی، کہ فعل ایک ہی ہے زنا کا فعل۔ جب مرد عورت کے حق میں یہ خصم بن گئے ہیں، گواہ نہیں رہے، اور تو اس طریقے سے یہ مرد کے حق میں بھی یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا، خصم ہو جائیں گے، گواہ نہیں رہیں گے، تو لہٰذا مرد کے حق میں بھی یہ دو گواہ کی گواہی ساقط ہو گئی ہے، صرف دوسرے دو گواہ رہ گئے جو زنا بالجبر کی گواہی دے رہے تھے، تو لہٰذا مرد کے حق میں بھی گواہوں کی تعداد ختم ہو گئی ہے یعنی کم ہو گئی ہے، اور عورت کے حق میں بھی گواہوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ عورت سے بھی حد ساقط، مرد سے بھی حد ساقط۔ اس میں یہ جو عبارت ہے نما یسقط الحد، کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر جب یہ تہمت لگانے والے ہیں تو پھر ان دو گواہوں کے اوپر حد قذف لگنی چاہیے نا۔ جب یہ تہمت لگانے والے ہیں اور ان سے زنا ثابت نہیں ہو سکا تو پھر ان کو حد قذف لگنی چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حد قذف ان سے ساقط ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف اکراہ کے دو گواہ ہیں نا، ان کی گواہی کی وجہ سے ان سے حد ساقط ہو جائے گی، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ زنا اس عورت کے ساتھ ہوا ہے لیکن بالجبر اور بالاکراہ ہوا ہے، تو وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ زنا ہوا ہے، حقیقت میں زنا پایا گیا ہے لیکن اکراہن یعنی جبرن پایا گیا ہے۔ تو حقیقت میں جب زنا پایا جائے، اگرچہ وہ بالاکراہ ہو، بالجبر ہو یا خوشی سے ہو، تو اس سے عورت کے اندر جو صفت احسان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لأن الزنا مکرہتن، عورت کے ساتھ جو زنا مکرہتن کی ہے، اس کو مجبور کر کے کی ہے، وہ بھی اس کے احسان کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو جب عورت محسنہ نہ رہی تو اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد قذف بھی نہیں لگے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حد قذف ان سے ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَا بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِيَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا لأن المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد شهود خلافا لزفر رحمه الله لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرء۔ یہ اختلاف کی ایک دوسری صورت ہے کہ گواہوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے لیکن
اختلاف مکان کے متعلق ہوا ہے کہ مکان دونوں یعنی جو فریق ہیں گواہوں کے وہ الگ الگ بتا رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ادھر زنا ہوا، دوسرا کہتے ہیں ادھر زنا ہوا۔ اس میں دو صورتیں ہوں گی، جب اختلاف مکان کے اندر ہوگا پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ دونوں مکان یعنی جو فریقین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے مکان سے متعلق، تو اس میں بھی دونوں مکانوں میں دونوں جگہوں کے اندر گواہوں کی تعداد اس کا نصاب پورا ہوگا یا کم ہوگا، 4 گواہوں کی تعداد پوری ہوگی ہر جگہ کے لیے یا کم ہوگی۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مکان کے اندر اختلاف ہوا اور 2 مکان بتا رہے ہیں گواہ، لیکن دونوں طرف گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے، ایک طرف بھی 2 گواہ ہیں ایک جگہ کے اوپر گواہی دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ کے بارے میں بھی جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی صرف 2 گواہ ہیں، تو الگ الگ جگہ ہیں لیکن گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے۔ اور اگلی ایک صورت آئے گی جس میں گواہوں کی تعداد پوری ہوگی، ہر جگہ کے لیے جو وہ گواہی دے رہے ہیں تو ادھر گواہوں کی تعداد پوری ہوگی، 4 ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ کوفہ میں زنا کر دیا، وقت بھی بتا دی کہ فلاں دن فلاں ٹائم، اور دوسرے 2 گواہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی وقت میں اس نے زنا بصرہ کے اندر کی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل ہے اور اسی عورت اور مرد کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اور جگہ مختلف ہے، ایک کہتے ہیں 2 فریق کہتے ہیں کہ 2 گواہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں کیا اور دوسرے 2 کہتے ہیں کہ بصرہ میں کیا، تو فرماتے ہیں کہ سب سے حد ساقط ہو جائے گی، یعنی لڑکے سے اور لڑکی دونوں سے حد کو ساقط کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مشہود بھی جو فعل زنا ہے وہ جگہ کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ جب جگہ مختلف ہے تو یہ فعل ایک ہی فعل 2 جگہوں پہ نہیں پایا جا سکتا، لہٰذا یہ ایسا ہوگا کہ بصرہ کے اندر ہم کہیں گے کہ الگ فعل ہوا ہے اور کوفہ کے اندر الگ ہوا ہے، اور دونوں کے لیے گواہی پوری نہیں ہے۔ ولم یتم علی کل واحد منہما نصاب الشہادہ، شہادت کا نصاب دونوں جگہوں نہ کوفہ کے اندر پورا ہے، ادھر بھی 2 گواہ ہیں ادھر بھی 2 گواہ ہیں، 4 پورے نہیں ہیں، لہٰذا حد لڑکے لڑکی دونوں سے ساقط ہو جائے گی۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب ادھر بھی 2 ہیں، بصرہ کے لیے بھی کوفہ کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، انہوں نے تہمت لگا دی ہے نا، 4 گواہ پورے نہیں ہیں، تو حد لگاؤ ان کو، حد قذف لگاؤ۔ فرماتے ہیں ولا یحد شہود، گواہوں کو بھی یہاں پہ حد قذف نہیں لگائی جائے گی۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لگائی جائے گی، لیکن بقیہ ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں لگائی جائے گی۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ لشبہۃ الاتحاد نظرا الی اتحاد صورت والمرأة، کیونکہ اتحاد کا شبہ موجود ہے، ایسے اتحاد کا شبہ موجود ہے، یعنی زنا کا جو فعل ہے اس کے اتحاد کا شبہ موجود ہے۔ صورت کو دیکھتے ہوئے صورتاً اتحاد تو ہے کہ نفس زنا کا جو فعل ہے اور ایک ہی عورت کی طرف جو منسوب والمرأة، ایک ہی عورت کی طرف منسوب کرنے کی طرف دیکھیں اگر ہم، اور ساتھ ہی صورتاً اگر ہم دیکھیں 4 گواہ ہیں زنا کی گواہی دے رہے ہیں، اس اعتبار سے دیکھو تعداد پوری ہے، خود اہل بھی ہیں گواہی کے، اور ساتھ ہی جو زنا کو منسوب کرتے ہیں وہ ایک ہی عورت کی طرف کر رہے ہیں۔ اب اس صورت کو اگر دیکھا جائے تو صورتاً تعداد پوری ہے لیکن حد زنا نہیں لگتی، اس میں شبہ آ گیا، شبہ یہ آ گیا کہ ایک ہی فعل 2 جگہوں پر نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں، اس شبہ کی وجہ سے حد زنا ساقط ہوگی۔ اور اب حد قذف کی طرف آئیں تو اس میں بھی شبہ ہے، اس میں شبہ یہ ہے کہ صورتاً تو کم از کم گواہ 4 پورے ہیں، عورت کی طرف ان کا زنا کو منسوب کرنا وہ بھی ایک عورت کی طرف ہے، تو اس شبہ سے لگتا ہے کہ یہ حد قذف نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ قذف نہیں ہے، صراحتاً زنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زنا ثابت نہیں ہوا، تو اس لیے نہ حد زنا لگے گی اور نہ ہی حد قذف لگے گی۔ اختلفوا فی بیت واحد قد الرجل والمرأة معناه ان يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية وهذا استحسان، والقياس الا يحد لاختلاف المكان حقيقة، وجه الاستثناء ان التوفيق ممكن بان يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية اخرى بالاضطراب، او لان الواقع في وسط فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پہلے تو 2 الگ الگ مکان اور 2 الگ الگ جگہوں کے بارے میں گواہی تھی، لیکن اس میں تطبیق ممکن نہیں تھی، ایک کوفہ اور ایک بصرہ، تطبیق ممکن نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی فعل 2 جگہوں پر ایک ہی وقت میں کیسے ہو گیا۔ لیکن اب بھی اختلاف 2 جگہوں کے اندر ہے، یعنی اختلاف ہے جگہ میں، لیکن اس میں تطبیق ممکن ہے، جب تطبیق ممکن ہے تو پھر حد لگے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو گیا گواہوں کا ایک ہی کمرے کے اندر، ایک ہی کمرہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا،
کہ دو گواہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کونے کے اندر اس نے زنا کیا ہے، دوسرے دو گواہ کہتے ہیں نہیں اس کونے میں نہیں کیا، اس کونے میں کیا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ حد عورت اور مرد کو لگے گی، کیونکہ اس میں تدبیر ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کونے سے شروع کیا دوسری کونے کی طرف چلے گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن گواہوں نے سامنے سے انہوں نے دیکھا تو ان کو اپنے اس طرف قریب نظر آیا، اور جنہوں نے پچھلی طرف سے دیکھا کمرے کے تو ان کو اپنی طرف قریب نظر آیا، تو ہر ایک نے اپنے دیکھنا جو اس کو ثابت ہوا اس کے مطابق اس نے گواہی دے دی، تو یہ یہاں پہ تطبیق ممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک نے زنا کی گواہی دی ہے ایک الگ کونے کے اندر، گھر کے ایک کمرے کے ایک الگ کونے کے اندر، یہ استحساناً ہے کہ اس گواہی کو لے لیا جائے گا۔ حالانکہ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بھی حقیقت میں جگہ تو مختلف ہے، اگرچہ ایک کمرے کے اندر کیوں نہ ہو، مکان مختلف ہے تو حد نہیں لگنی چاہیے، لیکن استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ توفیق ممکن ہے، موافقت اور تطبیق دی جا سکتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ فعل یعنی شروع میں جب ہم بستری شروع کی وہ ایک کونے میں کی اور اس کی انتہا دوسرے کونے میں جا کر ہوئی، اضطراب کی وجہ سے، یعنی بیچ میں جب وہ آپس میں شہوت پوری کرنے کے لیے جب کھیل کود ہوا تو پھر وہ دوسرے کونے کی طرف چلے گئے۔ دوسری دلیل یہ کہ لأن الواقع فی وسط البیت، جو زنا کا فعل ہوا ہے وہ کمرے کے بیچ میں ہوا ہو، اور گمان کر دیا اس گواہ نے جو سامنے تھا، یعنی کمرے بالکل ان کے سامنے فرنٹ سائڈ کی طرف سے دیکھ رہا تھا، وہ اس نے اس کو گمان کیا سامنے، اپنے سامنے گمان کیا کہ بھئی میرے سامنے بالکل ہوا ہے کمرے کے اس کونے میں، اور جو پچھلی طرف کمرے کی دوسری طرف تھا تو اس نے اس کو دوسری طرف گمان کر دی کہ بھئی اس طرف ہوا ہے اس طرف نہیں ہوا، تو لہذا ہر ایک نے اسی چیز کے بارے میں گواہی دی تھی جو اس کے ذہن میں آئی یا جو اس نے دیکھی، تو یہاں پر تدبیر ممکن ہے تو لہذا حد لگے گی۔ تو یہ یعنی پہلی صورت ابھی تک مکمل ہوئی ہے اختلاف مکان کی، کہ گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے دونوں طرف، اور دو جگہوں کے بارے میں گواہی ہے، لیکن ایک میں تطبیق ممکن ہے اور ایک میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ بِالنُّخَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَا بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِدِيرِ هِنْدٍ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيعًا أَمَّا عنهما فلأن تيقن بكذب أحد الفريقين من غير عين وأما عن الشهود فلاحتمال صدق كل فريق۔ اب یہ ہے کہ چار گواہ ہیں ہر طرف، یعنی چار گواہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اس عورت کے ساتھ نخیلا مقام پر طلوع شمس کے وقت، کوفہ کے اندر ایک جگہ کا نام ہے نخیلا، اور واربعۃ، اور دوسری طرف بھی چار گواہ ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اسی دن طلوع شمس کے وقت زنا کیا ہے اس عورت کے ساتھ بدیر ہند، دیر ہند کا جو مقام ہے کوفہ میں اس میں کیا ہے، تو دو الگ الگ مقاموں میں زنا کی گواہی ہے، لیکن دونوں طرف چار چار گواہ پورے ہیں اور تعداد پوری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حد ساقط ہو جائے گی سب سے،